السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، پہلے زمانے کی بات ہے کہ کسی شہر میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ یہ تجارت کی غرض سے بہت دور جاتا اور 4-5 سال میں اپنے گھر واپس لوٹ کر آتا۔ ایک دفعہ جب وہ تجارت کی غرض سے سفر پر جانے لگا تو اس کا چھوٹا لڑکا، جس سے سوداگر بے حد محبت کرتا تھا، دوڑتا ہوا آیا اور باپ کی ٹانگوں کو لپٹ گیا۔ سوداگر نے اپنے لاڈلے بیٹے کو بہت سمجھایا بجھایا، مگر وہ لڑکا ایک نہ مانا اور یہی کہتا رہا کہ ابا جان، میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ سفر پر جائیں۔ اس مرتبہ آپ اپنے قافلے میں سے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیں۔ سوداگر کی بیوی چپ چاپ کھڑی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ بولی، میاں، نہ جانے کیا بات ہے، آپ جب کبھی سفر پر گئے تو میں نے کبھی کوئی بات محسوس نہیں کی، لیکن اس دفعہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کلیجہ نکال رہا ہے۔ ادھر یہ معصوم بچہ نامعلوم کیوں ضد کر رہا ہے؟ اگر اس دفعہ آپ نہ ہی جائیں گے تو کیا ہے، خدا کا دیا سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ سوداگر نے بیوی کی باتیں سن کر آنکھیں لال پیلی کر لیں اور کہنے لگا، تمہارے اندر بھی بچپن آتا جا رہا ہے، کیا بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ میں ایسی باتوں کا بالکل خیال نہیں کرتا۔ جو خدا نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اتنا کہہ کر سوداگر نے سب کو خدا حافظ کہا اور گھر سے باہر آیا۔ قافلے کے لوگ پہلے سے ہی تیار تھے۔ سوداگر گھوڑے پر بیٹھ کر چل دیا۔ یہ منزلیں طے کرتے چلے جا رہے تھے۔ جب رات کو انہوں نے ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالا تو رات کو تقریباً 12 بجے کچھ لٹیرے یہاں آئے۔ انہوں نے اس قافلے کے لوگوں کو للکار کر کہا، ہم تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتے، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ تم اپنے سردار سے ہمیں ملا دو۔ اگر تم نے اس میں کوتاہی سے کام لیا تو یاد رکھو تمام سامان لوٹ لیا جائے گا۔ یہ سن کر قافلے کے لوگوں نے لٹیروں کو جواب دیا کہ ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے قافلے کا سردار بہت اللہ والا آدمی ہے، آئیے ہمارے ساتھ، وہ سامنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ لٹیرے قافلے والوں کے ساتھ چل دیے۔ سردار کے خیمے کے پاس جا کر سب لوگ باہر کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص خیمے کے اندر گیا۔ اس نے سوداگر کو جگا کر کہا، سردار، کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سردار نے فوراً ہی جواب دیا، ان سب کو اندر بلا لو۔ یہ سن کر لٹیرے خود ہی خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ سردار نے بڑی محبت سے ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر کہا، تشریف رکھیے، اور یہ سب کے سب بیٹھ گئے۔ سوداگر نے ان سے پوچھا، کہیے مجھ ناچیز سے آپ لوگوں کو کیا کام ہے؟ میں آپ کو پہچانتا نہیں، آپ کون لوگ ہیں؟ سوداگر کا یہ سوال سن کر لٹیرے خوب زور سے ہنسے اور ان میں سے ایک نے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، جناب، آپ ہی کیا نہیں پہچانتے؟ ہمیں تو کوئی بھی نہیں پہچانتا، ہماری تجارت ہی ایسی ہے۔ سوداگر نے دل میں سوچا کہ یہ سب خطرناک معلوم دکھائی دیتے ہیں، اگر ذرا بھی سختی برتی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کام بگڑ جائے۔ سوداگر بناوٹی منہ بنا کر مسکرایا اور کہنے لگا، میں سمجھا نہیں، آپ لوگ گول مول باتیں کر رہے ہیں، ذرا صاف صاف بتائیے کہ آپ کے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ سن کر ایک لٹیرے نے کہا، میاں سوداگر، سنو، میں صاف صاف بتاتا ہوں، ہم لٹیرے ہیں، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ جو قافلے یہاں سے گزرتے ہیں ان کو لوٹنا اور مزے اڑانا، مگر لوٹنے سے پہلے ہم قافلے کے سردار سے خود کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کچھ ہمارے خرچ کو بھی دیتے جاؤ۔ اگر اس نے انکار کیا تو پھر قافلہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں آنا بیکار نہ سمجھیں، صرف آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں مل جائے۔ اگر ہمیں مناسب رقم آپ نے دے دی تو پھر پیر پھیلا کر سوئیں، تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر سوداگر بہت گھبرایا۔ پہلے تو کچھ دیر تک سوداگر سوچتا رہا، لیکن اپنا دل قابو میں کرتے ہوئے بولا، اتنا بزدل نہیں جو تمہاری ان گیدڑ بھبکیوں میں آ جاؤں، اور نہ ہی میرے ساتھیوں کے پاس مفت کی دولت ہے کہ وہ تمہیں آسانی سے دے دیں۔ سوداگر کا اتنا کہنا تھا کہ لٹیرے اپنی جگہ سے اٹھے اور میانوں سے تلواریں نکالیں۔ ادھر قافلے والے باہر کھڑے ہوئے اپنے سردار کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔
سوداگر نے اپنے ساتھیوں سے للکار کر کہا، دیکھتے کیا ہو، بہادری سے مقابلہ کرو۔ شیر کی ایک دن کی زندگی کتے کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے، لیکن وہ 1 گھنٹہ 1000 سال سے کہیں بہتر ہے۔ قافلے والوں نے بھی تلواریں سونت لیں۔ کئی گھنٹے تک گھمسان کی جنگ رہی۔ دونوں طرف کے آدمی زخمی ہو چکے تھے۔ آخر لٹیروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ کسی صورت سے بھاگ نکلیں، مگر قافلے والوں نے ان کی ترکیب کامیاب نہ ہونے دی، یہاں تک کہ ان سب لٹیروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس لڑائی میں سوداگر بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ رہ رہ کر اس کے دل میں اپنے بچوں اور بیوی کا خیال آ رہا تھا۔ اس کو خود بھی اپنی زندگی کی کوئی آس نہ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ سوداگر نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے روزانہ 20 میل کا سفر کرتے تھے، لیکن اب صرف 15 میل کا سفر کیا، کیونکہ قافلے کے لوگ کافی زخمی ہو گئے تھے۔ ادھر سردار کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ زیادہ سفر کی تھکان برداشت کر سکے۔ آہستہ آہستہ قافلے والے ایک شہر میں داخل ہو گئے۔ یہاں آ کر سب سے پہلے قافلے والوں نے زخمیوں کو شاہی اسپتال میں داخل کرایا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اپنا مال جو تجارت کی غرض سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے وہ فروخت کیا۔ اب ان کے پاس تجارت کا مال ختم ہو گیا تھا۔ سوداگر بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہسپتال سے تندرست ہو کر واپس آ گیا تھا۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلا کر پوچھا کہ جو قیدی تمہارے پاس موجود ہیں تم ان کو معاف کرنا چاہتے ہو یا کوئی سزا تجویز کر رکھی ہے؟ اپنے سردار کی یہ بات سن کر قافلے والے بولے، ہمیں تو اس بات کی حیرت ہے، ان بے رحموں پر آپ اب بھی رحم کی سوچ رہے ہیں۔ نامعلوم انہوں نے کتنے بے گناہ لوگوں کو ستایا ہوگا اور کتنے معصوم بچوں کو یتیم کیا ہوگا۔ ہمارا تو خیال ہے ان سب کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا جائے۔ اگر ان کو معاف کر دیا گیا تو یہ وہی پرانی حرکتیں پھر شروع کر دیں گے۔ اینٹ کا جواب اینٹ اور پتھر کا جواب پتھر ہی ملنا چاہیے۔ ان کو آزاد کرنا سخت غلطی ہوگی۔ یہ باتیں سن کر سوداگر ہنسا اور کہنے لگا، اگر ہم نے ان کو نرمی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی تو یہ اپنے ٹھیک راستے پر آ جائیں گے۔ انسان کوئی بھی کام خدا کے ہاں سے سیکھ کر نہیں آتا، ہر کام دنیا میں آ کر سیکھتا ہے۔ اگر اس کو برے لوگوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اگر اچھے اور نیک لوگوں کی تعلیم ملتی ہے تو وہ برائی سے دور بھاگتا ہے۔ ہم سب مل کر کیوں نہ یہ کوشش کریں کہ یہ لٹیرے نیک نیتی کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں۔ اس سے راستہ چلنے والوں کو بھی نجات مل جائے گی اور ثواب بھی ہوگا۔ اس بات کی آزمائش کر لیتے ہیں۔ اگر میری یہ بات غلط نکلی پھر جو سزا تم تجویز کرو گے وہ دے دی جائے گی۔ سوداگر کی یہ بات قافلے والوں کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے خوشی خوشی سوداگروں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اس فیصلے کے بعد سوداگر نے ان لٹیروں کو بلا کر پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا سزا دی جائے؟ ہمارے تمام ساتھیوں کا کہنا ہے تمہارے سر قلم کر دیے جائیں۔ کیا تم اس سزا کے لیے تیار ہو؟ میں یہ بھی جانتا ہوں اگر قافلے کے لوگ تم سے ہار جاتے تو تم لوگ لوٹ مار کر کے ان سب کو موت کے نزدیک پہنچا دیتے۔ لٹیروں کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ بالکل ایسے کھڑے ہوئے تھے جیسے کسی نے پتھر کے بت بنا کر کھڑے کر دیے ہوں۔ سوداگر نے کئی بار اصرار کیا مگر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کے سوا کوئی جواب نہ ملا۔ سوداگر کہنے لگا، تمہاری خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ جو سزا ہم نے تجویز کی ہے وہ بالکل درست ہے۔ اگر تمہیں اس میں کوئی اعتراض ہوتا تو ضرور کچھ نہ کچھ جواب دیتے۔ اس کے بعد سوداگر نے اپنے ملازم کی طرف اشارہ کر کے کہا، میری تلوار لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد ملازم تلوار لیے ہوئے سوداگر کے خیمے میں داخل ہوا۔ ننگی تلوار دیکھ کر لٹیرے کانپ اٹھے۔ ان میں سے ایک ہمت کر کے بولا، سرکار یوں تو ہم مجرم بھی ہیں اور قیدی بھی، آپ جو سزا دینا چاہیں گے دے دیں گے، لیکن اتنا عرض کروں ہم نے ایسے خاندان میں جنم لیا ہے کہ اس کام کے سوا دوسرا کام اس خاندان میں نہیں ہوتا۔ یہ کام ہمارے بوڑھے بوڑھے کرتے آئے ہیں، ہم خود بھی یہ جانتے ہیں کہ ہم جرم کر رہے ہیں، مگر کیا کریں، مجبوری میں پیٹ پالتے ہیں۔ دوسرا کام کیا کریں؟ نہ تو ہمیں کسی نے بتایا، نہ ہم نے کسی سے سیکھنے کی کوشش کی۔ ہماری برادری بری طرح بدنام ہے۔
اگر شہر میں جا کر محنت مزدوری تلاش کرتے ہیں تو کوئی ہمیں پاس بھی پھٹکنے نہیں دیتا۔ آپ مالک ہیں، آپ کی مرضی میں آئے جو کریں، ہم کچھ نہیں کہنا چاہتے۔ سوداگر نے سوچا، میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، اگر ان کو اپنے ساتھ رکھا جائے تو شاید یہ سدھر جائیں گے۔ یہ سوچ کر سوداگر نے لٹیروں سے کہا، تمہیں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا، تم خدا کے سامنے سچے دل سے اپنے پچھلے برے کاموں کی توبہ کر لو، اس طرح تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ سن کر لٹیروں نے کافی دیر تک توبہ کی اور بالکل ایسے نظر آنے لگے کہ جیسے بہت ہی سیدھے سادے لوگ ہیں۔ سوداگر نے ان کے ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں کھول دیں، انہیں رہنے کے لیے الگ خیمہ دے دیا۔ اس کے بعد سوداگر نے اس شہر سے جو سامان خریدنا تھا خریدا اور واپس وطن کو روانہ ہو گیا۔ کئی روز کے سفر کے بعد قافلہ اس جگہ پہنچا جہاں لٹیرے ملے تھے۔ رات کو جس وقت قافلے والوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے تو یہ لٹیرے سوداگر کے پاس آ کر بولے، جناب یہاں سے 2 میل کے فاصلے پر ہمارے گھر ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ہمارے گھر جانے کی اجازت دے دیں، ہمارے بچے پریشان ہو رہے ہوں گے، ہمارے وہاں جانے سے انہیں اطمینان ہو جائے گا اور ہم ان سے کہہ آئیں گے کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے بغداد جا رہے ہیں۔ سوداگر نے سوچا، بات ٹھیک ہے، ان کے گھر جانے میں کیا حرج ہے۔ سوداگر نے لٹیروں کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور چلتے چلتے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تمہیں واپس آنا ہو تو ہمیں بتا جاؤ تاکہ تمہارا انتظار کریں، اگر نہ آنا ہو تو تمہاری مرضی ہے، مگر یہ خیال ضرور رہے کہ آئندہ کسی مسافر کو نہ ستانا۔ اس دفعہ تو تمہیں خدا نے معاف کر دیا، لیکن آئندہ اگر کسی اور کے پھندے میں پھنس گئے تو اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ لٹیرے یہ سن کر سوداگر کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے، ہم یہ احسان نہ تو بھلا ہی سکتے ہیں اور نہ اس کا بدلہ اتار سکتے ہیں۔ سوداگر نے ان کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے رخصت کیا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان میں سے ایک آدمی واپس لوٹا اور سوداگر سے آ کر کہا، ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ بھی ہمارے گھر چلیں۔ پہلے تو سوداگر نے کافی انکار کیا، لیکن اس شخص کے اصرار کرنے پر اس کے ساتھ ہو لیا۔ یہاں سے چلتے وقت نہ تو سوداگر نے اپنے کسی ساتھی کو یہ بتایا کہ میں لٹیروں کی بستی میں جا رہا ہوں، اور نہ ہی کسی آدمی نے اس کو لٹیروں کے ساتھ جاتے دیکھا۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ تھکے ہوئے تھے، اپنے اپنے خیموں میں جا کر آرام کرنے لگے۔ سوداگر اور لٹیرے گھوڑوں پر سوار چلے جا رہے تھے۔ جب کوئی 10 میل نکل گئے تو سوداگر نے کہا، تم لوگ تو یہ بتا رہے تھے کہ گھر یہاں سے 2 میل ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ہم اس سے کہیں زیادہ آگے نکل آئے ہیں، آخر تمہارا گھر کتنی دور ہے؟ لٹیروں میں سے ایک لٹیرے نے جواب دیا، وہ سامنے باغوں کے پیچھے ہماری بستی ہے، آپ گھبرائیں نہیں، جب تک ہم موجود ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ اسی طرح باتیں کرتے چلے گئے اور یہ لوگ 20 میل دور نکل گئے۔ سوداگر نے اپنا گھوڑا روکا اور کہنے لگا، نامعلوم وہ باغ کب آئے گا اور کب تمہاری بستی دکھائی دے گی، میں واپس جا رہا ہوں، میں اپنے کسی ساتھی سے بھی کچھ کہہ کر نہیں آیا، میں ہرگز ایک قدم بھی آگے بڑھنا پسند نہیں کرتا، تم لوگ آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو، میں تمہارے اوپر زور نہیں دیتا کہ واپس آ جاؤ، اگر جی چاہے تو آ جانا، اچھا خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر سوداگر نے اپنے گھوڑے کا رخ پلٹا اور ایڑ لگا دی۔ گھوڑے نے ایک دم چوکڑیاں بھرنا شروع کر دیں۔ سوداگر کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ادھر ان لٹیروں نے اپنے گھوڑوں کو دوسرے راستے پر ڈال کر ایڑ لگائی اور کچھ دور جا کر سوداگر کے سامنے سے آ کر روک لیا۔ ٹھہرو سوداگر، بچ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ لٹیروں کی بستی ہے، یہاں سے بچ کر جانا آسان کام نہیں۔ سوداگر نے گھوڑا روک لیا۔ اس کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جو آوازیں اس کے کانوں میں آ رہی ہیں وہ جانی پہچانی ہیں۔ ان لٹیروں کی شکلیں کپڑوں سے چھپی ہوئی تھیں، انہوں نے منہ پر نقاب ڈال رکھے تھے۔ سوداگر اس وقت خالی ہاتھ تھا، اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ تھا کہ وہ اپنا بچاؤ کر سکتا۔ اس کو اپنی بے وقوفی پر افسوس ہو رہا تھا۔ بار بار دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ نہ میں ان لٹیروں پر اعتبار کرتا اور نہ ہی مجھے یہ وقت دیکھنا پڑتا۔
ایک لٹیرا اپنے گھوڑے کو لے کر آگے بڑھا اور کہنے لگا، ٹھہرو، واپس بھاگنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر جان پیاری ہے تو ہمارے ساتھ چلو، ورنہ ابھی موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ لٹیروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے سوداگر مجبور ہو گیا۔ دوسری وجہ اس کے ساتھ یہ بھی تھی، اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی ایسا نہ تھا کہ جو ان کا مقابلہ کرتا یا اپنا بچاؤ ہی کر سکتا، اس لیے وہ چپ چاپ ان لٹیروں کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دور تک تو یہ لٹیرے منہ پر نقاب ڈالے رہے، آخر انہوں نے نقابیں ہٹا دیں۔ ان کی شکلیں دیکھ کر سوداگر کو بہت افسوس ہوا، مگر کیا کر سکتا تھا، خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ایک لٹیرے نے سوداگر کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، کل ہم تمہارے قیدی تھے، آج تم ہمارے قیدی ہو۔ تم نے اگر ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے تو اس کا بدلہ تمہیں دوسری دنیا میں ملے گا۔ لٹیروں کے الفاظ کا اثر سوداگر کے دل پر بہت ہوا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بڑی مایوسی کے ساتھ کہا، تم لوگ فرعون کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے دلوں پر سیاہی کی مہر لگ چکی ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ٹھیک راستے پر نہیں لا سکتی۔ ابھی یہ اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ ایک لٹیرے نے سوداگر کی چابک رسید کرتے ہوئے کہا، خبردار، اگر اس کے بعد کوئی گستاخی کا لفظ منہ سے نکالا ورنہ زبان باہر نکال لی جائے گی۔ گھوڑے روک دیے گئے اور یہ سب لوگ نیچے اتر گئے۔ انہوں نے سوداگر کو پکڑ کر ایک درخت سے باندھ دیا۔ اس کے بعد لٹیرے گھوڑوں پر سوار ہو کر اس جگہ واپس آئے جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ چونکہ صبح کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، قافلے کے سب لوگ پڑے ہوئے میٹھی نیند سو رہے تھے۔ ان ظالم لٹیروں نے سوتے ہوئے مسافروں پر حملہ کر کے تمام سامان اپنے قبضے میں کیا اور ان لوگوں کو رسیوں سے باندھ کر چلتے بنے۔ قافلہ لٹ گیا تھا، اب ان کے پاس نہ مال تھا اور نہ ہی جان تھی، کیونکہ لٹیرے جاتے وقت اتنی مار پیٹ کر کے گئے تھے کہ انہیں خود اپنی زندگیوں کا بھروسہ نہ تھا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی رسیاں کھولیں اور سوداگر کے خیمے میں پہنچے۔ چونکہ سوداگر پہلے ہی اس مصیبت میں گرفتار تھا، اس کی غیر حاضری کو دیکھتے ہوئے قافلے والے یہ سمجھے کہ سوداگر کے دل میں بے ایمانی آ گئی۔ ہو سکتا ہے وہ لٹیروں سے مل گیا ہو، کیونکہ اس نے انہیں آزاد کیا تھا۔ قافلے کو لٹوانے میں وہ بھی شریک ہو، ورنہ اوروں کی طرح وہ بھی بندھا ہوا ملتا۔ قافلے والوں نے وہاں سے کوچ کر دیا۔ بیچارے پتے کھاتے ہوئے اپنے شہر پہنچے۔ یہاں آ کر انہوں نے سوداگر کے خلاف شہر کے قاضی کے یہاں مقدمہ درج کرا دیا۔ شہر کے قاضی نے سوچا کہ جھوٹ بولتے تو ان میں سے دو چار ہی بولتے، مگر یہ تو سب کے سب ایک منہ ہیں۔ واقعی سوداگر نے اس دفعہ ان کے ساتھ کوئی چال چلی ہے۔ سوداگر کا گھر اور تمام سامان نیلام کر کے ان لوٹے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ سوداگر کے بیوی اور بچوں کے پاس اتنا نہ چھوڑا کہ وہ ایک دن بھی اپنی روٹی خود کھا سکیں۔ بیچارے معصوم در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ جو لوگ اب تک ان کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آتے تھے، وہ ان کا اپنے گھر آنا بھی پسند نہ کرتے تھے، کیونکہ ہر شخص یہی سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کسی چیز کا سوال کر بیٹھیں۔ سوداگر کی بیوی اپنے بچوں کے ساتھ لے کر شہر کے نزدیک ہی ایک گاؤں میں سوداگر کے دوست کے یہاں چلی گئی اور اس کو تمام قصہ سنایا۔ سوداگر کے دوست نے ان کو تسلی دی اور کہا، یہ گھر بھی تمہارا ہے، یہاں رہتے ہوئے کسی بات کی فکر نہ کرنا، پہلے تم کھاؤ، بعد میں میرے بال بچے کھائیں گے۔ میں اپنے دوست کی تلاش میں جاؤں گا اور اللہ نے چاہا تو اس کو اپنے ساتھ ہی واپس لاؤں گا۔ اب ادھر کی سنو۔ جب لٹیرے سوداگر کو درخت سے باندھ کر چلے گئے اور صبح ہو گئی تو یہاں سے قافلے کا گزر ہوا۔ قافلے کے سردار نے سوداگر کو درخت سے کھلوا کر اپنے ساتھ لیا اور منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا یہ قافلہ ایک شہر میں پہنچا۔ یہاں آ کر قافلے کے سردار نے سب سے پہلے سوداگر کو فروخت کیا اور رقم لے کر سیدھا ہو لیا۔ سوداگر ہر حال میں خدا کا شکر ادا کر رہا تھا، اس کو خریدنے والا شہر کا کوتوال تھا۔ سوداگر جو کل تک ایک دولت مند کی زندگی بسر کر رہا تھا، آج وہ غلام تھا۔ سوداگر ہر وقت کوئی نہ کوئی کام کرتا رہتا تھا تاکہ اس کا غم دور ہو۔ ادھر کوتوال کے گھر والے یہ سمجھتے تھے کہ اس دفعہ غلام بہت اچھا ملا ہے۔
یہ لوگ سوداگر سے ہر چند پوچھتے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، مگر یہ خدا کا بندہ کسی کو بھی اپنا راز نہ بتاتا۔ آخر کار سوداگر کا دوست، جس کے یہاں سوداگر کے بیوی بچے جا کر رہنے لگے تھے، سوداگر کی تلاش میں نکل پڑا۔ کافی دن تک شہر در شہر مارا پھرا، یہ بھی سفر کرتے کرتے تھک گیا تھا۔ اتفاق سے اسی شہر میں آ گیا جہاں سوداگر کو فروخت کیا گیا تھا۔ ایک روز شام کے وقت کوتوال کی سواری نکل رہی تھی۔ سوداگر کوتوال کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ بازار میں جا رہا تھا کہ اس کے دوست نے اس کو ایک نظر دیکھا اور پہچان گیا، مگر اس نے سوداگر کو آواز نہ دی اور نہ ہی کسی کو یہ ظاہر ہونے دیا کہ یہ کون تھا اور کیا ہے۔ چپ چاپ سوداگر کے پیچھے چلتا رہا۔ جب کوتوال واپس گھر لوٹا تو اچانک سوداگر کی نگاہ اپنے دوست پر پڑی۔ سوداگر نے زور سے ایک چیخ ماری اور دوڑ کر اپنے دوست کے گلے سے لپٹ گیا۔ کوتوال اور اس کے ساتھی حیران ہو گئے کہ یہ شخص تو کبھی کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا، آج اس کو کیا ہو گیا۔ کوتوال نے ان دونوں کو ایک طرف علیحدہ میں بلا کر سارا ماجرا معلوم کیا۔ پہلے تو سوداگر نے بتانے سے انکار کیا، لیکن اس کے دوست نے تمام باتیں کوتوال کو سنا ڈالیں۔ ادھر سوداگر نے جب دیکھا اب چھپانے سے کیا ہوتا ہے، تو وہ واقعہ جو اس کے ساتھ جنگل میں گزرا تھا کہہ ڈالا۔ کوتوال نے سوداگر کی جب یہ درد بھری داستان سنی تو خدا نے اس کے دل میں رحم ڈالا۔ اس نے ایک دم فوجی دستے کو تیار ہونے کا حکم دیا اور سوداگر کو ساتھ لے کر اس کے دوست کو اپنے ہمراہ لے کر کوچ کا حکم دیا۔ رات دن سفر کرتے یہ منزل تک پہنچ گئے، لیکن یہاں آس پاس کوئی بستی نہ تھی۔ آخر کار کوتوال نے چاروں طرف اپنے جاسوس چھڑوا دیے اور یہ حکم دیا کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر لٹیروں کی بستی کا پتہ لگانا چاہیے، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ چاروں طرف آدمی روانہ ہو گئے۔ کوتوال کے جاسوسوں نے جنگل کا کونا کونا چھان مارا، مگر لٹیروں کی بستی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ مجبوراً کوتوال نے اپنا بھیس بدلا اور خود بستی کی تلاش میں نکلا۔ تھوڑی دور چل کر اسے ایک گھڑ سوار نے کوتوال کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کون ہو؟ کوتوال نے بڑی بہادری سے جواب دیا، بغدادی لٹیرا۔ یہاں کس لیے آئے ہو؟ پہلے آدمی نے پوچھا۔ کوتوال نے ہنس کر کہا، میں اپنی برادری کے لوگوں کی تلاش میں ہوں، کیونکہ نزدیک ایک بغداد کا قافلہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر ہم اسے لوٹنے میں کامیاب ہو گئے تو کافی دولت ہمارے ہاتھ لگے گی۔ یہ سن کر اس آدمی کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے کوتوال سے ہاتھ ملا کر کہا، ارے دوست، ہم ہی تو یہاں لوٹ مار کرتے ہیں، آؤ ہم تمہیں اپنی بستی دکھائیں۔ کوتوال کہنے لگا، اس وقت بات کرنے میں شکار ہاتھ سے نکل جائے گا، پہلے اپنا کام پورا کر لیں، بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی۔ تم اپنے تمام آدمیوں کو اکٹھا کر لو۔ یہ سن کر اس آدمی نے کوتوال کو اپنے ساتھ لیا اور کہنے لگا، میرے ساتھ چلنے میں کیا حرج ہے؟ یہاں اکیلے کیا کرو گے؟ چلو تم بھی ساتھ رہنا۔ خیر کوتوال بھی ساتھ ساتھ چل دیا۔ تھوڑی دور چلے ہوں گے، اس آدمی نے زمین سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی۔ یہاں لکڑی کا ایک تختہ بچھا ہوا تھا۔ اس تختے کو ہٹانے پر ایک دروازہ نظر آیا۔ یہ دونوں دروازے میں داخل ہو کر اندر چلے گئے۔ یہاں آ کر کوتوال کو کافی خوف معلوم ہوا، کیونکہ بہت سے لوگ زنجیروں میں بندھے ہوئے پڑے تھے اور کوئی 50 آدمی بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے مشورہ کرنے میں مشغول تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر سب کے سب ان کے چاروں طرف جمع ہو گئے۔ کوتوال کا ساتھی جو ان لٹیروں میں سے تھا، اس نے سب قصہ سنایا۔ یہ لوگ ہتھیار تیار ہو کر چل دیے۔ چھپتے چھپاتے وہاں پہنچے جہاں فوجی دستہ ٹھہرا ہوا تھا۔ لٹیروں نے ایک دم دھاوا بول دیا۔ فوجی دستہ پہلے سے ہی چوکنا تھا۔ انہوں نے لٹیروں کا اس طرح مقابلہ کیا کہ چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر تمام لٹیروں کو گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد کوتوال نے اس دستے کو لے کر لٹیروں کی بستی میں پہنچا۔ انہوں نے جن لوگوں کو زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا انہیں آزاد کیا اور سوداگر کو اپنے ساتھ لے کر بغداد لے گیا۔ یہاں پہنچ کر شہر قاضی کو تمام حال سنایا۔ سوداگر کا مکان اس کو واپس دلایا گیا۔ لٹیروں کو سوداگر کے سپرد کر کے اپنے مقام واپس چلا گیا اور چلتے ہوئے یہ بھی کہہ گیا، بغداد کا سوداگر زندہ باد۔ سوداگر کے بیوی بچے سوداگر سے مل کر پھولے نہ سمائے۔
सौदागर ने इन लुटेरों के सर कलम करवा दिए। प्यारे दोस्तों, आप भी हर एक के साथ नेकी का बर्ताव करना, लेकिन अगर कोई बुराई से पेश आए तो उसको सजा दो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मजीद इसी तरह की किस्से कहानियां देखने और सुनने के लिए देखते रहें GN स्टोरी टीवी। शुक्रिया।